الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ حضرات ظاہر ہے کہ ملاقات کرنے کے لیے آئے. میں بھی اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آخری عمر میں صالحین کی زیارت ہو جائے. اس کا میں متمنی بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی زیارت سے اللہ تعالیٰ میرے تمام امور کو آسان فرما دے اور جو باتیں ہوئی ہیں کوئی ناگوار ہوئی ہو اللہ اس کو معاف بھی فرما دے اور مزید اپنے سعادات اور برکات سے مستفید فرمائے. کیونکہ آپ حضرات تشریف لائے میں سمجھتا ہوں صرف زیارت کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے بھی کچھ آئے ہیں. اب میں بھی سنانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں تشریف لائے اور بیان کیا اور یہاں کے لوگوں کے طلب کی تعریف بھی کیا. جو سننے آتے تھے میں سناتا تھا لوگ پسند کرتے تھے. وہ تقریریں منضبط بھی ہیں الحمدللہ. آپ حضرات کی طلب کی تعریف تو ہمارے حضرت نے بھی فرمایا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے بھی آپ حضرات کی قدر ہے. اتنے لوگوں کا آنا بھی اس دارالغفلت سے بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو جو للہ فی اللہ ہوتے ہیں اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے اور اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے صالحین کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی صلاح کی اشاعت ہو اور ان کے صلاح عام و تام ہو. اسی کے لیے اخیر میں تو حضرت مجدد الفسانی خواجہ محمد معصوم یہ حضرات پھر حضرت مولانا تھانوی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اور تمام ہمارے اکابر آئے اور انہوں نے یہی کام کیا کہ اللہ سے جوڑنے کا کام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ان کے متبعین ہیں ان کے محبین ہیں محبوبین ہیں اس کام کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم لوگوں سے دوسرے تیسرے دن ہمیشہ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو. ہم لوگ کہتے تھے حضرت اپنی اصلاح کے لیے رہتے ہیں. کیوں تم پڑھتے ہو؟ پڑھنے اس لیے تاکہ اللہ کو راضی کریں. یہ بار بار زبان سے دہراتے تھے تاکہ اذا تقرر تقرر بار بار یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں رہتے ہیں تو دل میں آئے گی بات کہ ایک دن اصلاح پر بھی آ جائیں گے. اس لیے میں بار بار پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کیوں آتے ہو کیوں رہتے. برابر روزانہ سوال ہوتا تھا ہم لوگ سارا سال قریب تم لوگ کیوں پڑھتے ہو تاکہ اخلاص کی تجدید ہوتے رہے. اخلاص کی تجدید ہوتی رہے. بزرگوں کے پاس آنا جانا بھی رسمن نہ ہو اس کے اندر حقیقت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے ان معمولات پر کاربند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الفسانی کے مکتوبات برابر سناتے تھے اور مشائخ کہتے زیادہ اس کے سنائے کا نہیں رہا. یہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اس کے عاشق تھے. مکتوبات معصومیہ کوئی بھی جاتا تھا حضرت مولانا تقی صاحب یا مولانا علی صاحب ان مکتوبات سے ضرور سناتے تھے. مجدد الفسانی خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے زبردست صاحب نسبت تھے. ان کی کتابیں آپ دیکھیے ان کے مکتوبات دیکھیے عجیب و شان کے ہیں. آج بھی یہ رکھی ہوئی تھی کتاب جو میں نے اٹھایا میں نے سمجھا کہ ایک مکتوب کا کچھ حصہ سنا دوں تاکہ معلوم ہو کہ کتنے قابل قدر مکتوب ہے. مکتوبات معصومیہ مکتوبات 7,000 ان کے خلیفہ تھے. کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا صاحب معرفت بنا دیا. تو ہمارے حضرت کے مطالعے میں نہیں بلکہ سنانے میں یہ کتاب پیش رہا کرتی تھی. اس میں ہم لوگوں کو بھی عادت ہے دل میں آیا کہ اس میں سے کچھ سنا دو. فرماتے ہیں بہت آدمی
جب تک معصیت اللہ میں گرفتار ہے، جب تک آدمی معصیت اللہ کے علاوہ میں گرفتار ہے، اس کا صحن سینہ ماسوا کے نقوش سے منعقش ہے، تب تک وہ مرض باطن میں مبتلا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ۔ آدمی جب تک معصیت اللہ میں گرفتار ہے، اللہ کے علاوہ چیزوں میں گرفتار ہے، زید عمر بکر میں گرفتار ہے، بال بچوں میں گرفتار ہے، وہ جو گرفتاری جو اللہ کے تعالی سے معنی بنتی ہے وہ گرفتاری مرادیں ہیں۔ کہتے ہیں آدمی جب تک معصیت اللہ میں گرفتار ہے اور اس کا صحن سینہ معصیت اللہ کے نقوش سے منقش ہے، اس کا سینہ غیر اللہ سے منقش ہے، فرماتے ہیں منقش ہے، تب تک وہ مرض باطن میں مبتلا ہے۔ باطنی مرض دل میں جب تک اللہ سے تعلق ہے، اخیر دم تک اندر ایرا میں خراش و میں تراش، اندر ایرا میں خراش و میں تراش، دا دم آخر دم فارغ مباش، یہی کہتے ختم ہو گئے۔ اندر ایرا میں خراش و میں تراش، اس راستے میں خراش و تراش تو اخیر تک لگا رہے گا، اخیر دم تک فارغ نہ رہو۔ یہ تعلیم تھی برابر۔ اندر ایرا میں خود بھی بےتاب رہتے تھے، اصلاح و تربیت اپنی اصلاح کی بے فکر۔ ہم لوگوں کو بلاتے تھے عموماً تہجد کے بعد اور اصلاحی باتیں کرتے تھے۔ قاری مبین صاحب دامادی تھے، بڑے بھائی، اصلاحی باتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو میں نے اس کو اپنے سے پہلے کہا، خود اپنے کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کیا ہے، تم لوگ چونکہ ہماری اولاد ہو اس بنا پر تم مجھ سے کہتا ہوں اب خانقاہ والوں سے یہ بات کہو۔ تہجد کو بلاتے تھے جاڑے کے دن میں۔ یہ بات جو نصیحت جو میں تم لوگ کرنے جا رہا ہوں، پہلے اپنے سے خود سے کہا میں نے، اپنے ذات، پھر ایک بات تم لوگ چونکہ اولاد سے ہو اس بنا پر تم لوگوں سے کہتا ہوں اب تم جا کے خانقاہ والوں سے یہ بات کہو۔ میں جاتا تھا سب کے پاس، سب بڑے بڑے علماء رہتے تھے، حضرت نے یہ فرمایا، حضرت یہ فرمایا کہ بھی رمضان میں مجلس سے پہلے یہ سناؤ۔ سب مستعد ہو کے جو بیٹھتے تھے، مجلس میں مستعد ہو کے بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے فیوض و برکات سے یہاں بھی لوگ مستفید ہوئے ہیں، لیکن وہاں تو مجلس کا چھوڑنا تو درکار، کوئی نہیں کہ مسیح کو چھوڑ دے، ہر حال میں مجلس فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مجالس سے روحانیت سے ہم کو روحانی فیض پہنچائے اور ان کے طریقے پر رہنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اندرینا می خراش و می تراش، خاص ان کا اندرینا می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اس راستے میں خراش تو لگا رہے گا، کبھی یہ سوچو کہ ہمارا سلوک تمام ہو گیا، لگے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ فرماتے ہیں آدمی جب تک، میں نے یہی اٹھایا جو ملا وہ سنا رہا ہوں۔ خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ تھے ہندوستان میں، گئے 7000، رنگ دیا ہندوستان کو سلوک سے، تصوف سے۔ اکبری دور کے کفر الہات کو مٹا دیا اس شخص نے۔ خواجہ محمد مجدد صاحب صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں 7000 خلیفہ معمولی بات ہے، ہر جگہ خلیفہ ان کے موجود، ان کی کتابیں دیکھیے، ان کے الفاظ دیکھیے، یہ اردو میں ہے، فارسی میں کیا کچھ ہے کوئی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ کتاب بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مجدد صاحب چونکہ اخیر کے مجدد ہیں، اس کے بعد اتنا مجدد کو الف ثانی کا مطلب 1000 سال کے بعد مجددی آئے۔ انبیاء میں بھی ایسا ہوا ہے جو 1000 کے بعد نبی آیا ہے، وہ العزم نبی ہوا۔ اسی طرح اولیاء میں مجدد صاحب کا مقام ہے۔ مجدد الف ثانی، لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے الف ثانی کیا ہے، دوسرے 1000 کا مجدد، 1000 گزرنے کے بعد 11ویں صدی میں آئے، ان کو مجدد الف ثانی کہتا ہے، دوسرے سال کا مجدد، دوسرے الف کا سال نہیں، دوسرے الف سال کا مجدد۔ معمولی تعلیم ہوگی، ان تعلیمات سے آپ بے نیازی نہیں برت سکتے۔ وہ تعلیمات جس کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کے بھیجا اور علوم و معارف کے دریا بہا دیے ہیں، ان کے مکتوبات کو کتنے لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے حضرت عموماً یہی لے کے بیٹھتے تھے، انہیں کتابوں کو لے کے بیٹھتے، مجدد سے الف ثانی یا خواجہ محمد معصوم
یہ بہرحال دیر ہو جائیں گے. آدمی دیکھے کتنی عمدہ ہے یہ، میں نے اپنے لیے نہیں نکالا ہے. آدمی جب تک ماسو اللہ میں گرفتار ہے اس کا سینہ ماسوا کے نقوش سے منعقد ہے. جب تک اللہ سے متعلق نہیں ہے، لوگوں سے متعلق ہے، تو لوگوں کے نقوش اس کے قلب میں ہے، خدا کا نقش کیسے آئے گا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، بلکہ بعضوں نے کہا کوئی موجود نہیں الا اللہ. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں کہ غیر اللہ سے چھڑا کر کے اللہ سے ملا دیں، اس کے لیے آتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں. بعضوں نے کہہ دیا کوئی موجود نہیں، موجود کی نفی کر دیا. لا الہ الا اللہ، سب تصوف کی بنیاد اسی کلمے پر ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. پھر یہ کہ کوئی مقصود بھی نہیں، بانے کہہ دیا کوئی موجود بھی نہیں الا اللہ. اس کے لیے آدمی آیا ہے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے محبت کے لیے. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، وہ قلب کا ہے، اجاڑ ہے قلب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مجدد الف ثانی خواجہ محمد معصوم، حضرت ماتھانی رسول اللہ، ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اس شاخر میں سے تھے، اس شاخ اللہ کے عاشقوں میں سے تھے. ان کے سامنے صرف یہی کتنی بیماری ہو مجلس ضرور کرتے تھے. حضرت ماشاء اللہ مجلس میں آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بیان کرتے تھے. اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیمار ہیں یہ. تو آج وہ قوت مجھ کو ملی ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آدمی جب تک دیکھے کتنی عمدہ ہے یہ مکتوبات معصومیہ. ہم سمجھتے ہیں ہر مولوی لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اپنے بزرگوں کے جو مکتوبات ہیں، جو ملفوظات ہیں، روحانی ملفوظات ہیں، درد لیے ہوئے ہیں، وعد لیے ہوئے ہیں، عشق لیے ہوئے ہیں، یہ ملفوظات پڑھی. یہ اردو میں ہے، فارسی کے عالم. آدمی جب تک ماسوا اللہ میں گرفتار ہے اس کا سحر سینہ ماسوا کے نقوش سے منقش ہے. جب تک اس کے دل میں اللہ نہیں ہے اس کا سینہ منقش ہے، نقش و نگار ہے، لیکن صرف ظاہری نقش و نگار سے، باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم کو تو اپنے دل کو توحید کے نقش و نگار سے، اللہ کی محبت کے نقش و نگار سے، ان کی معرفت کے نقش و نگار سے اس کو منقش کرنا ہے. جب تک یہ نہ ہو سمجھے کہ ہمارے اندر کوتاہی. لا الہ الا اللہ. حضرت مجد خواجہ محمد معصوم عقیدت لا الہ، کوئی معمولی کلمہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. یہ سلوک کا انتہا ہے. اس سلوک پر ہم کو آپ کو چلنا ہے. ہم کو فکر ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان نعمتوں سے نواز دے. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب بہترین موحد تھے، موحد. ایک دن بیمار ہوئے حضرت ماشاء. اب تک کیا کوئی کسی کو امید نہیں تھی کہ زندہ رہیں، کوئی سی کو امید. ہم لوگ سب رونے لگے، پھرنے لگے، لڑکیاں چلاتی. ایک ڈاکٹر آیا، اس نے رنگ میں نکال دیا، وہ لگایا جاتا ہے نا خون میں. کسی کے بس سے نہیں رہا. پورے گورکھپور کے ڈاکٹر موجود لیکن اس رگ کو نہیں پا رہے تھے جس سے حیات آتی ہے. وہ آیا اور اسے یوں لگایا، آنکھ کھول دیا. لیکن اس کی بات اب سے کہنا مجھے یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد آیا ڈاکٹر، کہا ڈاکٹر لاہری نام تھا اس کا، ڈاکٹر مولانا آپ کو میں نے بچا لیا. غصہ ہو گئے، کہا یہ مشرک نہیں علاج کیا، پھر اس کی دوا نہیں. اچھے ہونے کے بعد اس نے آگے کہا کہ مولانا میں نے آپ کو بچا لیا. یعنی وہ رگ کسی ڈاکٹر سے مل نہیں رہی تھی یہاں سے جان میں، جانتے ہی ہوں گے بمبئی کے آپ لوگ. آنکھ کھول دیا. جب آیا ایک آدھ مہینے کے بعد جب اچھے ہو گئے تھا، کہا مولانا آپ کو میں نے بچا لیا. کہا مشرک، میں اس کا علاج نہیں کیا. دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو صاحب حال بھی بنایا تھا، صاحب مقام بھی بنایا تھا. توحید، وحید اللہ، وَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَةِ. توحید اختیار، ہمارے حضرت کا معاملہ اسی تھا، واحد اللہ. توحید اختیار کو، واحد اللہ اعلیٰ مقام سے توحید ہے. سب لا الہ الا اللہ کی مشق اسی لیے کرائی جاتی ہے.
حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دیوار سے لگ کے کیا کرو، تاکہ تمہارے میں خدا میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. بس دیوار ہے اور تم واحد اللہ. وَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَةِ. رأس الطاعت تو توحید ہے، رسالت ہے، محبت ہے، نسبت ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو کیا خالی حال اللہ کہہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احوال سے مرصع فرمائے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار طویل ہو جائے گی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی جب تک ماسو اللہ پا رہے ہیں اس کا سینے کا صحن ماسوا کے نقوش سے منقش ہے. منقش تو ہے لیکن نقوش خداوندی نہیں ہے، اس میں ہے مخلوق کے نقوش سے. نکالو اس کو تب خدا کہہ جاؤ. تب تک وہ مرض باطن میں مبتلا ہے. جب تک غیر اللہ کا نقش قلب میں موجود ہے وہ غیر اللہ میں ابھی ہے. اللہ تک کیا جائے گا، جا کے کیا کرے گا. بہت مشہور ہے، ایک بزرگ گئے، انہوں نے بہت بڑا سنا. حضرت کہا کہ تم کیا لے آ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم کیا لے آئے؟ کہا میں توحید لایا ہوں. سب سے عمدہ توحید ہی ہے اور کوئی چیز تو ہے نہیں، یعنی نماز روزہ اس کو نہیں کہا انہوں نے، میں توحید لایا ہوں. ادھر سے حکم ہوا کہ یہی توحید ہے کہ ایک دن تم نے دودھ پیا، تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا، تم نے کہا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہوا، یہ توحید ہے. توحید واحد اللہ، واحد. ان کے ذات میں بھی توحید، ان کے صفات میں بھی توحید، ان کے اعمال میں جو کچھ دینا. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی موجود بھی نہیں الا اللہ. یہ ہمارے وحدت الوجود. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صفات عالیہ اور قلبیہ سے متصف فرماتے ہیں. قرب حق سے دور و محجور ہے. اس مرض کے ازالے کے فکر اور اس علت معنوی کے دفع کرنے کا علاج اس فرصت قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ مناسب ہے. خواجہ مرید کو لکھ رہے ہیں حاصل کرنا ہے یہ توحید اور اس دنیا ہی میں کرنا ہے. اس مدت قلیلہ میں اس کو کر کے تب وہاں تیاری لے جاؤ، توحید لے کے جاؤ. اس فرصت قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. بزرگوں نے اس مرض کا اظہار ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے. ذکر کثیر، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واذکروا اللہ. اب ذکر وغیرہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، ذکر ہی سے آئے گا مذکور. ذکر سے کون آئے گا؟ مذکور کل میں آئے گا. تم ذکر ہی نہیں کرو گے تو مذکور کہاں سے آئے گا؟ اس وجہ سے بہت پابندی تھے ہمارے حضرت کے یہاں ذکر اللہ کے. مغرب بعد کبھی گشت کرتے تھے، ہم لوگ کو مسجد میں ذکر کرتے پاتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بھی رہتے تھے تو اپنی لڑکیوں سے آتے جاتے کہتے دیکھو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بڑی خوشی سے کہتے تھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے زیادہ محبوب. ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ کا امتحان لوں گا میں، پڑھنے کا امتحان. سرجامی والے پڑھتے تھے ہم لوگ. تو خانقاہ و حضرت کے درمیان میں مسجد تھی، اس میں بڑے بڑے علماء سب لوگ اس امتحان کی تیاری میں لگے. سرجامی کے ہدایت کے وہ تو امتحان ان کو دوسرا دینا تھا. گھنٹوں خانقاہ سے گھر آتے رہے، جو جانتے ہیں آتے رہے. ہم سب لوگ کتابیں جڑے ہوئے تھے، کہا یہ لوگ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. ارے درمیان میں ایک دفعہ تو کچھ ذکر اللہ کا لیے ہوتے. میں نے دیکھا اس وقت سے اسی میں لگے ہوئے تم لوگ. کون بولا کہا؟ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ خوب جڑے ہوئے ہیں کتاب کے مطالعہ میں، خوش ہوتے ہوں گے. کہا کہ ارے کسی وقت دور کا نمازیں پڑھ لیتے اتنے سارے گھنٹوں سے لگے ہوئے ہو. یہ تربیت تھی ماشاء رسول اللہ سے، دونوں کو لے کر کے. ذکر اللہ کے ساتھ علم ہے، ذکر کے ساتھ واذکروا اللہ کثیرا. خود بھی ذکر کرتے تھے، بہت ذکر اللہ لگے ہی رہتے تھے، تسبیح لیے رہتے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کرو شاید فلاح پا جاؤ. اللہ کو یاد کرو. غفلت کے عالم میں، غفلت کی جگہوں میں ذکر کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے ہمارا. طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق منحصر ہے. دیکھیے اب جو ذکر ہی ہونے کے بہت سے مخالف ہیں، سب خشک لوگ ہیں. یہ طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق پر موقوف ہے. جب تک اللہ کو یاد نہیں کرو گے ذکر قلب میں نہیں آئے گا.
تم کو کچھ کرنا ہوگا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم اللہ کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ اللہ کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. دیکھیے فَاذْكُرُونِي، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، ہوگا کہ نہیں؟ تو ذکر کی کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں. معمولی نعمت ہے. اللہ کے ذکر پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہم کو یاد کرتا ہے. اگر تم دل میں یاد کرو گے، پوشیدہ طور سے یاد کرو گے، ہم بھی پوشیدہ طریقے سے یاد کریں گے. اگر بالجہر یاد کرو گے، یہ یاد ہے، تو ہم بھی تم کو بالجہر یاد کریں گے، اور ایسے مجمع میں یاد کریں گے جو تمہارے مجمع سے اچھا ہوگا. یہ ہے ذکر کی فضیلت. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. بہت اچھی ہے اللہ کی شان. ابھی کوئی بادشاہ آدمی کہہ دے کہ مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، معلوم سمجھے کوئی بمبئی دے دے گا کیا؟ ہو گئی امید ہوگی کہ نہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. نعمت نہ کرو، جو دیا اس کا شکر ادا کرو، بڑھے گی نعمت. طہارت باطن کا حاصل کرنا یاد حق پر منحصر ہے. جب اللہ کو یاد کرے گا تو قلب میں طہارت آئے گی. قرآن مجید خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. قرآن تصوف سے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام سلوک کے مقامات کو، ان کے حالات کو، ان کے مدارج کو بیان فرما دیا ہے. قرآن معمولی تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. اگر ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. اور غفلت اسلام میں سب میں قاتل ہے. غفلت اسلام میں زہر قاتل ہے. مرض باطن کی ممید و معین ہے. ایک درویش کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی سعادت مند اللہ تعالیٰ کی طرف تمام عمر متوجہ رہا اور ایک لحظہ اس سے غافل ہو گیا تو جو اس سے چیز فوت ہوئی اس کو حاصل نہیں ہوئی اللہ سے. اللہ اسی کی مرض. نسبت یادداشت بولتے ہیں، نسبت یادداشت، یادداشت کی نسبت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. بہت سے ہمارے بزرگ دین خواجہ محمد معصوم، مجدد صاحب کے خلفاء سب اس سے متصف تھے. تجدیدی کام کے ساتھ ساتھ پوری کہتے ہیں مرا ہے تمنا نیست. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے، ہاں اس کی تمنا ہے کہ گوشے تنہائی ہو اور اس میں لا الہ الا اللہ کا میں ورد کر رہا ہوں. مجدد صاحب خواجہ محمد معصوم نے بھی لکھا ہے. بہرحال ذکر اللہ کی کثرت، خاص طور سے یہاں پر بہت حضرت ہمارے صاحب جب آئے بمبئی میں بہت زیادہ ذکر اللہ کی اور بہت سی چھپی ہوئی ہے. بہرحال مقولہ کوئی سعادت مند اللہ تعالیٰ کی طرف تمام عمر متوجہ رہا اور ایک لحظہ اس سے غافل رہا تو جو چیز اس سے فوت ہوئی اس کا کوئی تدارک نہیں ہے. اللہ کی یاد، ہر حال میں اللہ کو یاد. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بندے کا کمال یہ ہے کہ ماں سوا سے میدان سینہ کو پاک صاف کر دے. سینے کو ماں سوا سے تمام مطلوب سے سینہ پاک اور مصفا ہو جائے. تکلف بھی ماں سوا کو سامنے نہ لاؤ. یہ ہے طریق. اب اس کی طریق سب لکھی ہوئی ہے. حقیق مکتوبی ہی میں ختم کیا ہے. اللہ للہ دین. آگاہ ہو جاؤ، دین خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہونا چاہیے. سب سے اہم توحید ہے. سب سے اس حالت کو تعبیر، یہ راہ قدم اول ہے. دل سے نکالنا یہ قدم اول ہے. اس شہر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات میں اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے. دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا کیا درجہ ہے؟ وہ تو دریائے محیط ہے، شبنم اس کی جوڑ ہے. بہرحال ہم کو آپ کو چلتے چلاتے بھی توحید کی مضبوط کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. بہت طویل مضمون ہے، کوئی کتاب ہی ہے.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے، غیروں سے منقطع کر کے اپنا بنائے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا، یہ بنیاد ہے تصوف سلوک کی، بلکہ پورے دین کی۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے مراقبہ کے طور پر بتلایا ہے کہ یہ مشق کرو، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنائیے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، اسی لیے ہم لوگ آئے ہیں کہ اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ کے ہو کر کے ہی جائیں۔ اس کی پوری زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو غیر اللہ کے نقش و نگار سے پاک و صاف کر دے، اور اللہ کے الہی مقصود من تو و رضا تو، محبت و معرفت خود ملے۔ الہی مقصود من تو و رضا تو، آپ ہی کی مقصود، آپ ہی کی رضا مقصود ہے۔ الہی مقصود من تو و رضا تو، محبت و معرفت خود ملے۔ اب اسی دعا پر ختم کرتا ہوں، دیر بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راہ پر چلائے، بلکہ یہ جو نعمتیں ہیں دل کے لیے ہمارے نقش و نگار کا کام دیں، اور تمام غیر اللہ کے نقوش کو محو کر کے اللہ اپنی محبت اور نسبت سے منقش فرما دے۔ ہے آرزوئے نیز، مجدد سے فرماتے ہیں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے کہ گوشے تنہائی ہو۔ مجدد الف ثانی 1000 ہے آرزوئے نیز، کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسا قلب دے جس میں رشتے کا نقش و نگار نہ باقی ہے۔ اب دعا کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نعمتیں میسر تھیں، صحابہ کو رنگ دیا، ایک مجلس میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بھی وہ صفات، وہ قوتیں عطا فرمائے، وہ کشش عطا فرمائے کہ ہم بھی بھٹکے ہوں کو اللہ کے راستے پر لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملائیں۔ دعا کریں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم۔